بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں وارننگ دی تھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے خیبر پختونخوا میں، اور یہ رسپانسبلٹی انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت پہ اور وزیر اعلیٰ پہ آتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جواب بھی دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ دو ٹویٹس میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائے تھے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ ببانگ دہل اب عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی تمام جو تدابیر ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، وہ کوئی حکمت عملی عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف کام نہیں کر رہی، اور وہ الٹا تنقید کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور آرمی چیف پہ کہ یہ کام کر نہیں پائے، اور یہ عمران خان کو ناکام کرنے میں ابھی تک مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد۔ نارملی یہ بات بار بار کی جاتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بہت زیادہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پرویز خٹک پھر آپ سے کیوں نہیں بنا؟ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ پی ایم ایل این پھر 17 سیٹوں تک کیوں رہ گئی؟ یعنی جس کو اگر آپ عمران خان کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بنایا، تو آپ باقیوں کو بھی بنا دیتے۔ یعنی عمران خان کی ایک لمبی سٹرگل ہے، وہ 3 دہائیاں ہونے والی ہیں اس کو سیاست کے اندر، لگاتار اس نے کام کیا ہے، عوام کے ساتھ اس کا تعلق 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، پاکستانی اس کو جانتے ہیں، تو اس کی پوری زندگی ایک سٹرگل ہے۔ ایک آدمی یہاں تک پہنچا اور یہ اپنے کھاتے ڈال رہے ہیں جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ عمران خان کو آپ نے بنایا تو آپ ایک اور عمران خان بنا دینا۔ اتنی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے بنانے کی، تو آپ ایک عمران خان اور بنا دیں۔ ایسے کیسے بن جائے گا عمران خان؟ عمران خان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اللہ رب العزت ہی چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں۔ اب عمران خان نے جن لوگوں کو بنایا وہ بھی اللہ نہیں بنایا، لیکن عمران خان کے ذریعے سے جو لوگ بنے، ذرا ان کے نام آپ دیکھیں۔ آپ تو اس طرح کے بندے بھی نہیں بنا سکے۔ مراد سعید کو بنایا، قاسم سوری کو بنایا، زلفی بخاری کو بنایا، شہزاد اکبر کو بنایا، یاسمین راشد اور عمر چیمہ کو بنایا، اور بے شمار اور لوگ ہیں۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسے کارکن عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے لیڈرز عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے نوجوانوں کو عمران خان صاحب سیاست کے اندر لے کر آئے جو نہتے ہونے کے باوجود ہار نہیں مان رہے۔ یعنی وہ گرفتار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کو عمران خان نے بنایا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ ان لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں شہباز گل صاحب نے یہ بات بھی کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان پہ پوری کوشش ہو رہی ہے کام کرنے کی، اور اب تو یہ کہنا شروع ہو گئے نون لیگ بھی اچھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی اچھی نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی آفریں دی جائیں گی۔ میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوگا کوئی بھی ایسا معاملہ۔ عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ہے ہی نہیں، ہم نے دیکھ لیا نا۔ یعنی جنید اکبر کے سر کے اوپر عمران خان صاحب نے ہاتھ رکھا، وہ لیڈر بن گیا راتوں رات۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ جنید اکبر صاحب ایک ممبر قومی اسمبلی تھے، اپنے حلقے میں ان کا نام تھا، وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا ایک اصولی موقف ہے، ان کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ سارا کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کر کے دکھا دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ تو عمران خان ہاتھ رکھے تو راتوں رات جنید اکبر بن جاتا ہے، اور عمران خان ہاتھ اٹھا لے تو راتوں رات جو ہے وہ پرویز خٹک بن جاتا ہے، جس کے سر کے اوپر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان ہاتھ رکھتا ہے تو جنید اکبر بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھتی ہے تو کون بنتا ہے؟ نشان عبرت بنتا ہے۔ کس صورت میں؟ محمود خان کی صورت میں، پرویز خٹک کی صورت میں۔ تو یہ بڑے بول بولنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے سیکھا کچھ نہیں حالات سے۔ کبھی کبھی سر نیچے بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اور بھی طاقتور ہے۔ اب ایک تانا دیا ہے احسن اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تانا نہیں ہے، یہ تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کو لگا ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس پر عمران خان کا نام ہو۔ کیا زبردست آدمی ہے، کتنے کام کیے اس نے، کبھی اپنا نام نہیں لگایا۔ یعنی نون لیگ کی حکومت نے آج تک جتنی سڑکیں بنائی ہیں اس سے زیادہ سڑکیں ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بنی ہے۔
بہت سارے ڈیمز کے اوپر کام ہوا ہے, بہت سارے ہیلتھ کے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں, بہت سارے تعلیم کے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں, اور اس کی پوری ایک لسٹ موجود ہے. بے شمار انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں غریبوں کے لیے, کمزوروں کے لیے. بلین ٹری سونامی ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے بے شمار درخت پاکستان میں لگائے ہیں. عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے, عمران خان صاحب نے کسانوں کو خوشحال کیا. بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں, لیکن ایک کے اوپر بھی عمران خان کا اپنا نام نہیں ہے. احسن اقبال نے اپنے منہ سے بتا دیا. ادھر جناب جو پرانے منصوبے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے تختیاں اتار کے کبھی خواجہ آصف صاحب اپنے والد کا نام لگا دیتے ہیں, کبھی عثمان بزدار صاحب کوئی اسپتال بنتا ہے اس پہ اپنے والد کا نام لگا دیتے ہیں. مریم نواز, نواز شریف اور شہباز شریف کی تو یہ گندی عادت ہے کہ جو بھی چیز ان کو ملتی ہے اس کے اوپر نواز شریف کا نام اور منہ لگا دیتے ہیں. اور اب مریم نواز صاحب اپنا بھی لگا رہی ہیں, کوئی ریڈی نظر آ جائے اس کے اوپر اپنا منہ لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے تو کسر چھوڑی نہیں. یہ حسینہ واجد کو بھی یہی شوق تھا جو شوق انہیں ہے. تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس پر عمران خان کا نام ہو. ملک میں ایسے بے شمار منصوبے ہیں جو عمران خان صاحب نے چلائے, لیکن اپنے نام پہ نہیں چلائے. انہوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کے غریبوں کے لیے چلائے. قذافی اسٹیڈیم میں جناب عمران خان صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں اور کسی کے نہیں لگ رہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. ایک نعرہ اور بھی لگا رہے ہیں, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804. یعنی میں نے دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر جو بھی جیل میں جاتا نا سیاستدان, وہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے. آصف علی زرداری بیمار, شہباز شریف بیمار. اب آپ دیکھیں شہباز شریف اسی کمر کے ساتھ جو ہر وقت درد ہوتی تھی, بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں اور سیرے بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, اشتہارات میں ماڈلنگ بھی کر رہے ہیں. اب انہیں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہی کمر کبھی سیدھی نہیں ہوتی تھی, اس میں ہر وقت درد ہوتی تھی جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے. اب دوبارہ اپوزیشن میں جائیں گے, ساتھ ہی ان کی کمر میں دردیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ ان کے بہانے ہیں. ناظرین, ایک اور جو اہم خبر ہے پاکستان سے, جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے. اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے, عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے, معاملہ کدھر جانا ہے, یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے. پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی. پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج, اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا, ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے. ہاں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں, وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے. تو پی ٹی آئی نے, جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے, ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, یہ کس طرح کی تحریک ہے. تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمارا فوکس صرف تحریک پہ, ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہم تحریک چلائیں گے.